ابھی سویڈن میں کچھ بدگماشوں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو آگ لگا دی، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں، فرانس سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے آقا کی گستاخی کرتے ہو اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہو، سویڈن والوں تم نے قرآن کی توہین کی ہے، اللہ کی کتاب کو جلایا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمیں آزادی اظہار رائے حاصل ہے، جو مرضی آئے ہم کہیں، جو مرضی آئے ہم کریں۔ آج اس فکر کے علم بردار دنیا میں پیدا کیے جا رہی ہیں۔ لڑکیاں روڈوں پہ آ کر کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ آج بے حیائی، فحاشی، عریانی کو اسی فلسفے کے تحت ترویج دی جا رہی ہے۔ آج نکاح کے خلاف کتبے لکھے جاتے ہیں، جنس پرستی کو رائج کیا جا رہا ہے، ٹرانس جینڈر کے نام پر مردوں کو عورتوں کو مرد بنانے کے قانون پاس کیے جا چکے ہیں، عملاً اقدام کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے، اس فکر کا نتیجہ ہے جو امریکہ دنیا میں مسلط کر رہا ہے، مغرب دنیا میں مسلط کر رہا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ کافرانہ سوچ ہے، آپ سب جانتے ہیں یہ ملحدانہ سوچ ہے۔ اس سوچ کی پرموشن کے لیے، اس سوچ کی ترویج کے لیے آج ملحد پیدا کیے جا رہے ہیں، الحاد کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، قرآن میں تعریف کی جا رہی ہے، سنت نبوی میں تعریف کی جا رہی ہے، نئے نئے یوٹیوبر اور سکالر پیدا کیے جا رہے ہیں، انہیں ٹی ویوں پر بٹھا کر اسلام کی غلط تعبیر کی جا رہی ہے، غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ ایک یہ سوچ ہے، ایک یہ فکر ہے، اور ایک فکر وہ ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا فرمائی، جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، جس کے لیے میرے آقا کی بعثت ہوئی، دو جہاں کے سردار دنیا میں تشریف لائے، اور وہ فکر یہ ہے، وہ سوچ یہ ہے، اللہ کا وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارا خالق کون ہے؟ سارے بولو، اونچی آواز سے بولو۔ این پاسے والے لوگوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پچھو والے حضرات سارے بولو۔ اللہ ہم سب کے خالق ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارا خالق بھی اللہ، تمہارے ماں باپ کا پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ خالق کل شیء، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کو اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تو پیدا پیش کرو، دکھاؤ کون اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا ہے۔ آج کچھ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے صورکم فاحسن صورکم، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، تیری صورت بھی اللہ نے بنائی۔ یا ایھا الناس، او لوگو بتاؤ اللہ کے سوا اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اللہ کا چیلنج ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، ان سے کہو اگر اللہ کے سوا
کوئی اور پیدا کرنے والا ہے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ایک مکھی پیدا کر کے دکھاؤ. اللہ نے مکھی پیدا کی. تمہارے عجز کا عالم یہ ہے کہ تم مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے. مکھی جو چیز تم سے چھین کے لے جائے وہ اس سے واپس لے نہیں سکتے. تمہیں کب سے یہ تکبر پیدا ہو گیا کہ میرا جسم کس کا دیا ہوا ہے؟ سارے بولو اللہ کا. مشرکین مکہ بڑے کافر تھے لیکن اس حقیقت کا وہ انکار نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے سارے کام دوسرے خدا کر سکتے ہیں، خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ بھی کہتے تھے پیدا صرف اللہ کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ میرے حبیب ان سے پوچھیں آسمان کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں آسمان بھی اللہ نے پیدا کیا، زمینیں بھی اللہ نے پیدا کی. میرا رب کہتا ہے جو خالق ہے مرضی اسی کی چلے گی، جو پیدا کرنے والا ہے مرضی اسی کی چلے گی، جو رزق دینے والا ہے مرضی اس کی چلے گی، جو سانس دینے والا ہے مرضی اس کی چلے گی، جو موت دینے والا ہے مرضی اس کی چلے گی، جو زندگی دینے والا ہے مرضی اس کی چلے گی. کھاؤ اس کی مرضی سے، پیو اس کی مرضی سے. وہ کھاؤ جو رب کہے، اس سے رک جاؤ. جس سے رب روکے وہ مت کھاؤ، جس سے نبی روکے وہ کھاؤ جو نبی بتائے. لوگوں تجارت ویسے کرو جیسے قرآن بتائے، زراعت ویسے کرو جیسے قرآن بتائے، ملازمت ویسے کرو جیسے قرآن بتائے، سیاست ویسے کرو جیسے قرآن بتائے، حکومت ویسے کرو جیسے قرآن بتائے، عدالت ویسے لگاؤ جیسے قرآن بتائے، معیشت ویسے بناؤ جو قرآن بتائے. میرا رب کہتا ہے انسان آزاد نہیں، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. نعرہ تکبیر. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها